بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ دو گفتگوؤں میں ہم نے ابتدائی ایسے اقدامات بتائے جو کہ روایتی اسلامی خلافت عثمانیہ کے اندر دستوری تبدیلیوں کا باعث بنے۔ اس میں سے ایک تو یہ بات بتائی کہ اگرچہ ہم بر صغیر پاک و ہند میں تھے اور ہیں اور پاکستان وہیں پہ بنا، لیکن جو دستوری تبدیلیاں آئی ہیں اور جنہوں نے متاثر کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو، وہ خلافت اسلامیہ عثمانیہ میں آنے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر تھیں۔ تو آج ہم ایک ایسے صوبے کے دستور کی بات کر رہے ہیں جو خلافت عثمانیہ کے اندر رہتے ہوئے نیم خود مختار ہوا اور پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے خود مختار ہو گیا۔ یہ جب تنظیمات کا سلسلہ چلا تو اس زمانے میں مصر کے سیاسی حالات خلافت عثمانیہ کے حق میں اتنے اچھے نہیں تھے، اور وہاں پہ جو عثمانی گورنر ہوا کرتے تھے ان کے اختلافات خلیفہ کے ساتھ ہوتے رہے، جنگوں تک بھی نوبت آئی، اور اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ لڑائی کے ساتھ ساتھ یورپی افواج کے ساتھ، برطانیہ اور دیگر افواج کے ساتھ بھی ان کی لڑائیاں جاری رہتی تھیں۔ تو جب یہاں پہ محمد علی نام کے ایک گورنر آئے جو کہ ایک البانوی نژاد عثمانی شہری تھے، تو انہوں نے زیادہ مصر کو خود مختاری کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ بھی لڑائیاں کی، برطانیہ والوں کے ساتھ اور دوسرے یورپین ممالک کے ساتھ بھی ان کی لڑائیاں ہوئیں۔ تو اس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جدید دستوری دستاویزات میں کئی ایسے علاقوں کا نظم و نسق بھی شامل ہوتا ہے جو پوری طرح سے ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن ریاست جو ہے اوورآل ان کے اوپر کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں فاٹا کے علاقے رہے، اب بعد میں ان کا مرجر ہوا، پاٹا کے علاقے رہے، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہے جس کو بعض لوگ آزاد ریاست بھی کہہ دیتے ہیں، خصوصی انتظامات ہیں اس کے بھی۔ تو مصر کا جو صوبہ تھا پہلے اس کو ایالت کہتے تھے۔ خلافت عثمانیہ میں جتنے بھی بڑے بڑے صوبے تھے ان کو ایالت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور بعد میں چلتے چلتے صوبائی خود مختاری کو نسبتاً زیادہ ہوتی چلی گئی، اور جو اس میں امپروومنٹ آئی تو وہ ایالت سے ولایت کی طرف جاتے رہے، اور ولایت کا معنی اسٹیٹ ہوتا ہے، جس طریقے سے بعض ملکوں میں اسٹیٹس ہوتی ہیں اور بعض ملکوں میں صوبے ہوتے ہیں۔ نوابی ریاستیں وغیرہ بھی اسی قسم کے انتظامات کے تحت چل رہی ہوتی ہیں۔ تو مصر میں محمد علی نے اپنی آہستہ آہستہ حکومت قائم کرنا شروع کی، تو اس نے اپنے لیے خدیو مصر کا لقب اختیار کیا، خدیو اور خدیوی، اور اس کو انگریزی والوں نے کہہ دیا کہ یہ خدیوٹ کا زمانہ ہے۔ اس کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کی طرف نسبت کی وجہ سے ہے، اور جو لوگ تجوید پڑھتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آوازوں میں ایک امالہ والی آواز بھی ہوتی ہے جس کو ذرا ٹیڑھا کر کے بولا جاتا ہے، خدا کو مثلا خدے کر کے بولا جائے تو اس سے چلتے چلتے یہ خدیب بن گیا، اور پھر اسی سے یہ خدائی حکومت ایک طرح سے اس نے اختیار کیا کہ جیسے بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور میں فقیر اور میں اس پر حکمران ہوں۔ یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اس کے اندر محمد علی کوئی 1805 میں یہاں پہ گورنر بنائے گئے تھے، اور اس کے بعد تقریباً نصف صدی وہ مصر کے حکمران رہے، اور پھر ایسا رہا کہ ان کی اولاد یہاں حکومت کرتی رہی، لیکن خلافت عثمانیہ اس بات کی متحمل نہیں تھی کہ وہ ان کو بالکل الگ تھلگ ہونے دے یا نافرمان ڈکلیئر کر دے، بلکہ جو بھی ان کی اولاد میں سے یہاں خدیو بن جاتا تھا تو خلافت عثمانیہ ان کو ایک تائیدی خط اور اپنی خلعت دے دیا کرتی تھی، اور ان کو مرکزی حکومت کا نام حاصل رہتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، لیکن یہ اپنے قوانین اور انتظامی اصلاحات جو ہے وہ جاری کرتے رہے، اور یوں سمجھیے کہ جو خلافت عثمانیہ کی اپنی تنظیمات تھیں، سیاسی اصلاحات، وہ اس سے بہت پیچھے رہ گئیں اور مصر اس سے بہت آگے چلا گیا۔ پہلی مضبوط قسم کی دستاویز عثمانی دستور سے کئی سال قبل 1824 میں یہاں سے جاری کر دی گئی، اور اس دستاویز کے ذریعے جیسے ہم نے بتایا کہ تنظیمات کے ذریعے شہریت کا نظام خلافت عثمانیہ میں جاری کر دیا گیا تھا، اور جو جزیہ وغیرہ اور خراج وغیرہ ہوتا تھا اس کی بجائے جو ٹیکسز کا نظام جاری کر دیا تھا، اور عدالت میں ججز کو جدید یورپی طرز پہ لایا گیا تھا، اور اس کے اندر اگرچہ خلافت عثمانیہ نے کوشش کر کے مجلۃ الاحکام العدلیہ کی صورت میں کچھ
قوانین عدلیہ کے لیے بنا دیے تھے، لیکن وہ بھی یورپی معاشرے کی اصلاحات کی طرف خلافت جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی تھی، تو مصر اس سے بھی 4 قدم آگے تھا، اور اس نے مجلس اعلیٰ ہائر اسمبلی یا سینٹ قائم کر دی تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ قواعد و ضوابط بھی جاری کر دیے تھے۔ جیسے ہم نے بتایا کہ یورپی افواج کے ساتھ بھی ان کے مقابلے ہوتے رہے، تو یورپی افواج نے جو ہے وہ ان کے اوپر برتری حاصل کر لی، اور کئی سارے علاقوں میں ان کا داخلہ بند کر دیا، جیسا کہ آج کل اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہمارے ہاں چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہا ہے۔ مصر کے آبی راستے جو ہیں ان کے اوپر برطانیہ اور یورپی افواج کا جب قبضہ ہو گیا اور محمد علی ان کے سامنے بے بس ہو گئے، تو پھر انہوں نے ایک کنونشن پر ان سے دستخط لیے، اور وہ کنونشن جو 1840 میں ہوا، اور اس کنونشن کے تحت محمد علی کو اجازت دی گئی کہ جناب کنٹرول تو ہمارا رہے گا، لیکن آپ کو ہم فلاں 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 شرائط کے ساتھ مصر کے اوپر حکومت کرنے کی اجازت دیتے رہیں گے۔ تو دستور کے اندر یہ جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، اس کو ہم اس پہلو سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو یورپ کا اثر رسوخ جو ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک طرف خدیو مصر کے جو ہیں ان کی اپنی خود مختاری ہے، وہ خلافت عثمانیہ سے دستوری طور پر خود مختار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خلافت اپنے دستور کے اندر یا دستوری اصلاحات ہیں ان کے اندر ان کو جگہ دینے کے لیے مجبور ہے۔ اور میرے خیال میں جب قوت نہ ہو اور انسان پوری طریقے سے حالات پر کنٹرول نہ کر سکے، تو کاغذات کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے یہ انسانی فطرت ہے کہ چیزوں کے نظم و نسق پہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو کنونشن ہوا تھا، اس کے بعد پھر مصر کے خدیو نے اور کئی سارے قوانین جاری کیے، جن کا نام جو ہے وہ سیاست نامہ رکھ دیا، قانون سیاست نامہ۔ تو یہ 3 قسم کے سیاست نامے کے قوانین وہاں پہ مختلف اوقات میں جاری ہوئے، اور ان سب میں یہ آہستہ 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 جمہوریت کی طرف اور انتخابات کی طرف اور عوامی نمائندوں کی طرف اور عوام کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اسپیشل انتظامات کی طرف جا رہے تھے۔ 1837 میں جا کے انہوں نے تیسرا قانون سیاست نامہ جاری کیا، تو اس کو سیاست نامہ ملکیہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد بھی مسلسل یہاں پہ دستوری دستاویزات جاری ہوتی رہیں، اور یہ جاری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ خلافت عثمانیہ کا ایک ہلکا سا حصہ بھی رہا۔ یوں سمجھیے کہ جیسے فاٹا میں ہم پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کر دیا کرتے تھے، اور یہاں سے جب لوگ جاتے تو کہتے یہ آزاد علاقہ جات ہیں، تو اسی طرح کا انتظام یوں سمجھیے کہ اس کے اندر ہوتا رہا۔ یہ خاص قسم کی دستوری چیزیں تھیں جو کہ خلافت عثمانیہ کے خالص روایتی اور دینی انتظام جو کہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس کے اندر عملی ترمیمات جو ہے وہ ہوتی رہیں۔ پھر مجلس شورا نمائندگان جو ہے اس کو زیادہ اختیارات حاصل ہونے لگے، اور ان کی مشاورت کو کافی زیادہ پاور حاصل ہونا شروع ہو گئے، اور خدیو جو ہے اس کے اختیارات کم ہو کر شورا کے اپنے اختیارات بڑھنے لگے۔ لیکن اب تک یہ رہا کہ یہ عوامی انتخابات کے ذریعے شورا نمائندگان نہیں بنتی تھی۔ 3 سال کے لیے ان نمائندگان کا انتخاب تو ہوتا تھا، لیکن ان کا انتخاب جو ہے وہ خدیو ہی کے ذریعے کر لیا جاتا تھا۔ چنانچہ ان نمائندگان میں بلدیات کے سربراہ اور بلدیات کے نمائندے جو ہیں وہ شورا کے نمائندے بن جاتے تھے، مشائخ اور بزرگان وہ اس کے نمائندے بن جاتے تھے، معاشرے کی ممتاز شخصیات، نمایاں شخصیات، ان کو جو ہے وہ نمائندہ بنا دیا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے کچھ دستوری دستاویزات ایسی آئیں کہ جن میں وزیر اعظم کا بھی منصب نمایاں ہو کر سامنے آنے لگا، اور 1879 میں ایک دستور جاری ہوا، اس کے تحت وزیر اعظم کا منصب جو ہے اس کو باقاعدہ فعال بنا دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اگر عرب ممالک کے دساتیر کی ہم تاریخ بیان کرنے لگے، حالانکہ یہ ابھی تک اس طرح ملک ڈکلیئر نہیں ہوا تھا، خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کی دستوری اصلاحات کے اندر ہی یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ بناتی جا رہی تھیں۔ لیکن اگر عرب ممالک کے باقاعدہ دساتیر کو دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ 1879 میں باقاعدہ یہ دستور جمہوری قسم کا بنا دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے 1876 میں ہم نے کہا کہ خلافت عثمانیہ کا اپنا دستور جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا تھا، لیکن یہ اس کی نسبت زیادہ جمہوری دستور تھا۔ محمد علی کے خانوادے کے ہاتھوں یہ یوں سمجھیے کہ اس
جمہوری نظام کی معمولی سی کوشش تھی جو کہ خلافت کے اندر رہتے ہوئے ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت یہ تاثر بھی اب ملنا شروع ہو گیا کہ جناب خلافت اب ہماری جان چھوڑے اور ہمیں اپنا کام خود کرنے دے۔ علامہ اقبال نے 1908 میں جو مضمون لکھا ہے اور جس سے ہم نے پاکستان کی اسلامی جمہوریہ کی تاریخ کا سلسلہ آگے چل کے شروع کرنا ہے، اس کے اندر علامہ اقبال نے مصر کے ان حالات کا باقاعدہ ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ مصر ان اقدامات کے ذریعے قوت حاصل کرتا جا رہا ہے اور اس میں استحکام آتا چلا جا رہا ہے۔ تو علامہ اقبال اس کو استحکام سے تعبیر کر رہے تھے۔ یہ ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ علامہ اقبال نے ان نظاموں میں بہت ساری اصلاحات بھی تجویز کی ہیں، ایسا نہیں کہ جو کچھ ہوتا رہا انہوں نے کہا کہ مجبور ہو کر اس کو منظور کر لیا جائے۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان تک پہنچتے پہنچتے ان اصلاحات کو دیکھا بھی گیا اور ان کے اثرات بھی اس کے اندر آئے، لیکن اس کے اندر اصلاحات ہمارے مفکرین نے وہ بھی کیے۔ پھر 1922 میں شاہ فؤاد جب بادشاہ مصر کا آ کے بن گیا تو وہاں آزادی کا باقاعدہ اعلان ہو گیا اور انہوں نے 1923 میں باقاعدہ ایک نیا دستور جو ہے مصر کے لیے جاری کر دیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب خلافت عثمانیہ باقاعدہ اپنے خاتمے پہ جا رہی تھی اور چند ہی مہینوں میں اس کا بالکل اثر رسوخ ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ۔